वबरकातुहू। मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई मोहतरम मोहम्मद सकलैन कादरी साहब, उनके अहले खाना, जिन्होंने आज खूबसूरत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम फरमाया। अल्लाह करीम मेरे इस भाई को, उनके अहले खाना को, जिन दोस्तों ने जिस अंदाज में हिस्सा लिया, अल्लाह सबको दारैन की बरकतें और भलाइयाँ नसीब फरमाए। मुख्तसर वक्त में तालिब इल्म होने की हैसियत से चंद मिनट मैंने गुफ्तगू करनी है और उसके बाद इंशाअल्लाह हमारे मोहतरम सईद बलाग शाह साहब तशरीफ फरमा है, हमारे भाई मोहतरम शान साहब आपने समाअत फरमाएंगे। दो चार बातें मैंने करनी है, पर मैं चाहूँगा कि थोड़ी तवज्जो के साथ। सबसे पहली बात तो ये जहन में रखें कि हम हुजूर का जिक्र बुलंद करने नहीं आए, वो तो हैं ही बुलंद। कुरान कह रहा है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, महबूब तेरी आने वाली हर घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर। महफिल कुछ देर तक है, एक वक्त पे महफिल अपने उरूज को पहुंचेगी, दुआ होगी, लंगर, हम सब अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम उसके बाद जो घड़ियां आएंगी ना, हुजूर का जिक्र और भी बुलंद हो जाएगा। तो हम हुजूर का जिक्र बुलंद करने के लिए नहीं आए, ना इन्होंने बुलंद करने के लिए महफिल सजाई है, ना आप, हम, कोई भी हुजूर का जिक्र बुलंद करने नहीं आए, बल्कि आज रब ने हम सब पर फजल फरमाया है, हमें अपने नसीब चमकाने का मौका अता फरमा दिया। इसलिए कि हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं है, हम सब हुजूर के जिक्र के मोहताज हैं। हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं। बात समझ आ रही? हम आए तो इन्होंने देखे, मोहब्बतों से नवाजा, खुशामदीद कहा, मसनद पर बिठाया, फूलों का हार पेश किया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सारे मोहतरम बैठे हैं, मैं तो कहा करता हूँ यारो, मैं तो आपके कदमों में बैठने के भी लायक नहीं। ये सारी इज्जतें, ये प्यार जो मिला है, खुदा की कसम ये सदका है आमना के लाल का जिक्र करते इसलिए इज्जतें और प्यार मिलता। तो हुजूर का जिक्र किसी का मोहताज नहीं। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, अगर आप और तवज्जो फरमाएंगे ना तो दो जुमलों में बात समझ आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते नबी अलैहि सलाम पर दरूद भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे। मुस्तकिल सिलसिला चल रहा। मैं अगर इसके बाद कोई कलाम ना भी करूं तो बात यहां खत्म हो जाती है कि जिस महबूब पर कायनात का मालिक खुद दरूद भेज रहा है, हम कौन होते हैं? जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ, हम कौन होते हैं जिन पर कायनात का मालिक दरूद भेज रहा? और फिर मैं सारे फरिश्ते, ये फरिश्ते कितने हैं आसान समझा देता हूं। 70,000 फरिश्ते तो सुबह हुजूर की बारगाह में आते, शाम को चले जाते, शाम को 70,000 और आते, सुबह चले जाते। और मेरे दोस्तों, जो एक बार आते हैं ना, फिर कयामत तक उनकी बारी नहीं आती। अब आप अंदाजा लगाइए ना कितनी तादाद, सदियों से जरा हिसाब करके देखिए, सॉफ्टवेयर जवाब दे जाएंगे, अरबों खरबों की तादाद, और कयामत तक ये सिलसिला जारी है। मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, अगर आपके सीनों में ठंड पहुंचे तो मुझे जवाब दीजिएगा। मेरे दोस्तों, जो एक बार आ जाए फिर बारी नहीं आती। हम कितने खुश नसीब हैं जब हमारा जी चाहता है हुजूर के जिक्र की महफिल से जाए बैठे। ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का करम है। अल्लाह ने हमारे मोहतरम सकलैन भाई को तौफीक अता फरमाई है, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैंने एक पैगाम देना है। मुझे अगर ये सकलैन भी कहते ना कि आपने 2 मिनट बात करनी, मैं खिताब के लिए नहीं आया था, उनकी मोहब्बत और उनके हुक्म पर सिर्फ हाजिर हुआ चंद मिनट के लिए। अगर मुझे ये कहते ना बलाग भाई कि 2 मिनट बात करनी है, तो मैं फिर भी दरूद की ही बात करता, क्योंकि दरूद हमारी जान है और हमारी पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लोग कहते हैं हज़रत कोई मौजू आप घूम फिर के दरूद पे क्यों आ जाते? ये है कब से आप इतना दरूद पे क्यों जोर देते? क्योंकि आपको पता है, हबाब अक्सर जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर जुमरात को दरूद पाक का इज्तिमा हो रहा है साल से। आप दरूद पे इतना जोर क्यों देते? दरूद कब से है? तो मैं कहा करता हूं कि जब, तब, कब, ये अल्फाज भी नहीं बने थे जब से मुस्तफा पे दरूद है। कहते जी कब तक है? मैंने कहा जहां तक फकीर ने कुरान पढ़ा है, कुरान ये कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज खत्म हो जाएगी, यहां तक कि अल्लाह अल्लाह करने वाले भी खत्म हो जाएंगे। उस वक्त भी मेरे मुस्तफा पे दुरूद और सलाम होगा। कलामा साहब वो कैसे? मैंने कहा भेजने वाला खुद खुदा है, खुदा भी बाकी रहेगा, मुस्तफा पे दुरूद और सलाम भी बाकी रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कौन होते हैं? आज हम अगर दुरूद पढ़ रहे तो ये अल्लाह का फजल है। अल्लामा इकबाल रहमत से किसी ने पूछा आप कितना दुरूद पढ़ते हैं? फरमाने लगे मैं नहीं पढ़ता, वो मुझसे इतना पढ़वा लेते हैं। तो बस मैं आज की इस महफिल में पैगाम देना चाहता हूं मेरे दोस्तों,
کوشش کیجئے کہ آج سے کم ایک تسبیح درود پاک ضرور پڑھا کریں. ایک تسبیح کم سے کم ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں ہوتی ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. یقین ہونا چاہیے اس بات پر, کیونکہ یہ قول یہ فرمان میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضور نے فرما دیا 10 رحمتیں ہوتی ہیں تو خدا کی قسم ہوتی ہیں. ہونا چاہیے ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں, اور 10 دفعہ پڑھا جائے تو 100 رحمتیں, اور اگر کوئی خوش نصیب 100 دفعہ پڑھے تو 1000 رحمتیں. میں کہا کرتا ہوں یار گھر میں 4-5 لوگ تو ہوتے ہیں نا, اگر گھر والے امی ابو بچے جمع ہو جائیں, ایک ایک تسبیح ڈیلی سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیں, 5 لوگ بھی اگر جمع ہو کے پڑھیں گے, میرے جملے اگر آپ کے سینوں میں ٹھنڈ پہنچائے نا, آپ کی تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ میرے کانوں تک آئے, تاکہ میں سمجھوں کہ میں نے بات پہنچا دی ہے. اگر 5 منٹ نکال کر ہم سارے ایک تسبیح درود پڑھ لیا کریں نا, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ڈیلی ہمارے گھروں پہ اللہ کی رحمت کی بارش ہونے لگ جائے گی, گھر جنت بن جائیں گے, سارے مسئلے ختم. لوگ آتے ہیں حضرت کوئی ایسا تعویذ دینا کامیابی مل جائے. میں کہا کہ تو ایک تسبیح صرف درود کی پڑھ لیا کرے, پھر آپ کو کامیابیوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا, کامیابیاں چل کر خدا آپ کے قدموں میں آ جائیں گی. سب سے بڑا وظیفہ درود پاک. میرے دوستو درود سے محبت, ایک تسبیح کوشش کریں آج سے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی درود کی عادت ڈالیں. میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضور نے فرمایا ان اول الناس یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود و سلام پڑھا ہوگا. کوشش کرنی ہے کہ آج سے اس محفل کی پیغام اور جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں ہمارا درود شریف چلتا رہے. کاؤنٹر اگر اپنے پاس رکھیں یا تسبیح رکھ لیں تو پھر یہ کہ ادھر ادھر باتیں نہیں ہوتی, پھر دماغ چلتا رہتا ہے اور پھر تسبیح چلتی رہتی ہے, زبانوں پہ جاری رہتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے, ایک بات اس حوالے سے میری بات مکمل ہو گئی, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. دوسرا پیغام, ایک پیغام میں نے درود شریف کا دے دیا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز. 2 چھوٹی سی مثالیں دے دیتا ہوں. میں جتنے بھی میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں, پروگرام سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے, ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں یارو, جتنا ٹائم آپ اپنے موبائل بھائی کو دیتے ہو نا, تھوڑا سا وقت نکال کر میرے سونے آقا کی سیرت کا بھی مطالعہ کرو. جی سونے آقا کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, کچھ لوگ آج کہتے ہیں جی ہم محفلوں میں کہتے ہیں ہمیں ملا کچھ نہیں. تو میں کہا کرتا ہوں یارو عشاء پڑھ کے نہیں آنی, فجر جا کے پڑھنی نہیں, تو پھر محافل سے کیا لینا. جب آپ عشاء پڑھ کے آئیں گے, فجر پڑھنے کا ارادہ کر کے اٹھیں گے, خدا کی قسم ان محافل کی برکتیں بھی پھر آپ کے ساتھ گھر تک جائیں گی. نماز سے محبت, حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سیرت کا مطالعہ ضرور کریں. اپنے بچوں کو, آج مائیں کہتی ہیں ہم جب تک بچوں کو کہانی نہ سنائیں تو انہیں نیند نہیں آتی, اور میں کہا کرتا ہوں اگر کہانی ہی سنانی ہے تو پھر انہیں ڈائجسٹ اور ناول پڑھ کے نہ سنایا کرے, میرے مصطفیٰ کی سیرت پڑھ کے سنا دیا کرے. 2 مثالیں عرض کر رہا ہوں, میری بات مکمل ہو گئی میرے دوستوں. محبوب علیہ السلام کے خادم خاص ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت کی. کتنی؟ آپ بھی بول سکتے کتنی؟ اگلے جملے میں کہہ کے ٹھہروں گا, کچھ سیکنڈز کے لیے خاموش ہو جاؤں گا, بس آپ کی توجہ چاہوں گا. اگر بات پہنچے گی نا تو آپ کی سبحان اللہ میرے کانوں تک ضرور پہنچے گی. حضرت انس فرماتے میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. سکلین بھائی غور فرمائیے گا, کہتے ہیں 10 سالوں میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایک بار بھی میرے مصطفیٰ نے مجھے ڈانٹا. اور آج ہمیں کیا ہو گیا, چھوٹی چھوٹی سی بات اپنے اخلاق کو اچھا کریں. میں کہا کرتا ہوں کہ یارو جب ہم چلے جائیں نا تو پھر ہمارے لیے پرچیاں نہ ہیں کہ ان کے لیے دعا کرا دیجئے گا. اپنا اخلاق ایسا بنائیں کہ جب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے ہم یاد آ جائیں. اپنا اخلاق اچھا کریں. اور میری سارے جوانوں سے گزارش, میری بات مکمل 2 منٹ یا اس سے بھی کم میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں, اور میری گزارش ہے میرے تمام جوان ذرا دل کے کان رکھیے, بات سننی ہے. میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دیہاتی عورت آئی. میں جوانوں کی اصلاح کے لیے اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں. بہت سارے ماں باپ جب روتے ہوئے آتے ہیں نا, اس لیے میں صرف توجہ دلا رہا ہوں. دیہاتی بوڑھی عورت آئی, توجہ میرے دوستوں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا. محبوب علیہ السلام نے چادر بچھائی, وہ اماں بیٹھ گئی, حضور ان سے باتیں کرنے لگے. جب اماں جانے لگی نا تو حضور چھوڑنے کے لیے بھی آگے تشریف لے گئے, اور کئی تحفے تحائف دے کر محبوب علیہ السلام نے رخصت کیا. جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے کریم ہیں, بڑے شفیق ہیں, بڑے مہربان ہیں. کیونکہ چھوٹا سا بچہ بھی آ کر کو حضور کی انگلی پکڑ کے لے جاتا, حضور اس کی بات بھی سنا کرتا. آپ بڑے مہربان ہیں, بڑے شفیق ہیں,
پر ہم جاننا یہ چاہتے ہیں یہ بوڑھی عورت کون تھی، اس پر اتنی شفقت، اتنی مہربانی اور اتنی کرم نوازی۔ اللہ کرے مجھے احکر کی زبان میں یہ تاثیر آئے کہ یہ جملے آپ کے دلوں تک پہنچا جاؤں۔ میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ آج میرے دروازے پر میرے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ چل کر آ گئی تھی۔ میں اپنے دودھ پلانے والی ماں سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ یارو جب دودھ پلانے والی ماں سے یہ محبت ہے تو پھر سگے ماں باپ سے کتنا پیار ہونا چاہیے۔ بس یہ گزارش کر کے اٹھ رہا ہوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کیا کریں، اپنے ماں باپ کے قدموں کے جوتے بن جائیں، انہیں تکلیف نہ دیں۔ پھر یاد رکھیں یہ دنیا بھی اچھی ہے اور وہ بھی اچھی ہے، اور ماں باپ کو ناراض کرنے والا وہ یہاں بھی پریشان رہتا ہے اور وہاں بھی پریشان رہتا ہے۔ میرے دوستو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، جن کے والدین چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جب آج گھر جائے نا جن کے ماں باپ حیات ہیں تو کوشش کیجئے گا اگر اس فقیر کی بات یاد رہ جائے تو آج جا کر ان کا ماتھا چومیے گا، ہاتھ چوم لیجئے گا۔ میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا کس کی دعا میں کتنا اثر ہے، پر اتنا جانتا ہوں کہ اگر ان پڑھ ماں، بوڑھی ماں اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھا لینا تو عرش بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو جوانو، یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ خدمت کیا کرو، نماز سے محبت کرنی ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکا دیتے ہیں نا، میرا رب پھر انہیں کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ بس کوشش کرنی نماز سے محبت، قرآن سے محبت، چلتے پھرتے اپنا وظیفہ درود پاک بنا لیجئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ڈیلی مجھ پہ 50 دفعہ درود پڑھا، کتنا؟ سارا مجمع بولے میں اٹھ رہا ہوں، کتنا؟ بس اگلا انعام پھر آپ سنیں گے نا جب، پھر آپ اپنی مرضی پہ بولیے گا۔ میرے کریم آقا فرمان جس نے ڈیلی مجھ پہ 50 دفعہ درود پڑھا، کل قیامت کے دن میں اسے بلا کر خود اس سے مصافحہ کروں گا، اس سے ملاقات کروں گا۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اور یقیناً مجھ سے کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کریم محبوب علیہ السلام کا صدقہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ سعین بھائی اور ان کے اہل خانہ اور باقی دوست جنہوں نے آج خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اللہ کریم میرے تمام بھائیوں کو برکت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔